طرف ہوئے، لیکن ساری تاریخ انسانیت اس کی شاہد ہوگی کہ جہاں یہ کشمکش ہوئی ہے، ایسی کشمکش بھی کہ جس وقت کسی نے سائنسدان نے یہ کہا کہ زمین دائرے گول ہے، زمین حرکت کرتی ہے، مذہب کی دنیا نے کہا کہ پھانسی پہ لٹکا دو اس کو۔ دیکھتے ہیں یہ حق اور باطل کی کشمکش کے معنی کیا ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جتنی مزاحمت بھی ان کی طرف سے ہوئی ہے، اس کے باوجود حق غالب آتا چلا گیا ہے۔ کل ہی جب پہلی دفعہ یہ امریکہ خلا نورد جو ہے امریکن، وہ نہیں رشین تھے غالباً، وہ چاند پہ گئے ہیں، پہلی دفعہ جب گئے ہیں تو مذہب کی طرف سے مذاق اڑایا گیا تھا اس کا۔ آپ کے یہاں لاہور کے اندر وہ بات آپ کو یاد ہوں گے جو کیے جاتے تھے، ایسا ماننے والوں کو کافر قرار دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مخالفت باطل کی کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ حق اور باطل کی مخالفت با الفاظ دیگر دین اور مذہب کی مخالفت کا۔ باطل کا نمائندہ مذہب ہوتا ہے، حق کا نمائندہ دین ہوتا ہے۔ دین جو غالب آتا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تو مخالفت اس کے مذہب کی طرف سے ہوتی ہے۔ معاف رکھیے گا شاہ شیخ صاحب، یہ ہے وہ کشمکش جو چلی آ رہی ہے، دین اور مذہب کی کشمکش، حق اور باطل کی کشمکش۔ اور یہ چیز تو شاید پہلی دفعہ آج آپ کے سامنے آئی ہو، لیکن درس میں تو میں 20 سال سے یہاں درس دے رہا ہوں، کئی دفعہ آئی ہوگی کہ کائناتی قوتیں جو ہیں ان کو مسخر کرنا بھی دین ہے، حق ہے۔ اگرچہ اس کا اگلا گوشہ جو ہے وہ ہے اس کو جو پھر دین کو مکمل کرتا ہے کہ ان قوتوں کو نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف کرنا۔ تو حق اور باطل کی یہ کشمکش چلی آ رہی ہے۔ یہی کشمکش پھر انسانوں کے اندر آتی ہے۔ مفاد پرستیاں انسانوں کی، افراد کی، اس کو نوع انسانی کے لیے عام نہیں ہونے دیتی، پھر ان میں باہمی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک کشمکش ہے۔ یہ وہ کشمکش ہے جس صدر اول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان میں اور مخالفین میں جو برپا رہی۔ 23 سال تک یہ مخالفت رہی، لمبی چوڑے عرصے، لیکن ہر تقابل میں، ہر تزاحم میں حق غالب آتا چلا گیا، تاں کہ آخر الامر اس دور میں حق غالب آ گیا، یعنی دین کا نظام قائم ہو گیا۔ اس طرح سے وہ قائم ہوا کہ دائیں بائیں اس زمانے میں جتنے مذاہب تھے اور وہ سارے شکست کھا گئے۔ خود عرب کے اندر بھی مذاہب تھے، ایران کے اندر بھی تھے، روما کی وہ تمام بستیاں جو عرب کے ساتھ ملتی ہوئی تھیں، مصر وغیرہ کے علاقے جتنے ملتے ہوئے تھے، وہاں کیا چیز تھی جو غالب آئی؟ یہ نہیں تھا کہ وہ پہلی مملکتوں کی جگہ ایک نئی مملکت قائم ہو گئی۔ اگر وہ مملکت بھی مذہب کی مملکت ہے تو وہ تو پھر باطل ہی کا غلبہ ہے، وہ یہ بات نہیں تھی۔ وہاں مذہب کی جگہ دین نے لے لی تھی، یہ تھا غلبہ جو وہاں آیا تھا۔ وہ تو قرآن کریم ان آخری پاروں میں اس کشمکش کو سمٹا کر بیان کرتا ہے۔ الفاظ ایسے ہیں کہ انہیں آپ کائناتی قوتیں بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں ملائکہ بھی کہا جاتا ہے، زمانے کے تقاضے بھی کہا جاتا ہے۔ اس معنوں میں جو قرآن نے استعمال کیا کہا جائے تو پھر وہ ہیلن یا ماس کے الفاظ میں نیسیسٹی آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ ان کا مفہوم اس سے الگ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن وہ بھی یہ مان رہے ہیں، یہ زمانے کا تقاضا جو کرتا ہے کچھ۔ تو قرآن کے الفاظ جو ہیں ان میں انسانوں کی کشمکش اور زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے حق و باطل کی کشمکش دونوں ہی سامنے آتی ہیں۔ کہا کہ والمرسلات عرفاً، یہ جو قرآن میں یہ واو سے آتا ہے نا،
ہمارے ہاں ترجمہ میں کیا جاتا ہے قسم ہے ان چیزوں کی، وہ قسم میں تو پھر حتیٰ کہ وہ تین و زیتون و طور سینین، قسم ہے تین کی، زیتون کی، انجیر کی، وہ یہ ان کی بھی قسمیں ہیں وہاں۔ یہ عربی زبان میں یہ لفظ قسم کے لیے نہیں ہوتا، اس کے معنی ہوتے ہیں شہادت دیتی ہیں یہ چیزیں اس بات کی، یہ شاہد ہیں اس کی، گواہ ہیں اس بات کی جو آگے کہی جائے گی، کہ جو بات ہم آگے بطور اصول کے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اصول یہ ہے، حقیقت جو بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ انما توعدون لواقع، یہ ہے جو بات کہنی ہے قرآن نے، کہ جو تم سے کہا جاتا ہے نا کہ باطل سرنگوں ہوگا، مغلوب ہوگا، یہ بات ہو کر رہے گی، اس کی شہادت دیتی ہیں یہ چیزیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں۔ والمرسلات عرفا، شہادت دیتے ہیں اس کی یہ مرسلات، خدا کی طرف سے بھیجے گئے، خدا کے پیغمبر ہوں ان کو بھی رسول کہا جائے گا، ان کے اتباع میں جماعتیں ہوں جو حق کا علم لے کے اٹھی ہیں وہ بھی انہی میں شامل ہوں گے۔ وہ جنہیں ملائکہ کہا گیا ہے، فطرت کی قوتیں کہا گیا ہے، زمانے کے تقاضے کہا گیا ہے، تاریخ کی نیسیسٹیز کہا گیا ہے، اس کے معنی وہ بھی ہوں گے۔ جتنی چیزیں خدا کے پروگرام کے مطابق آئی ہیں اس کشمکش میں، اس کے لیے یہ لفظ آئے گا مرسلات، بھیجے گئے ایک خاص مقصد کے لیے۔ اور عرفن کا لفظ ہے، عجیب چیز ہے صاحب، عرف معرفت عرفان، اس کے معنی تو پہچاننا ہوتا ہے نا، لیکن جیسا میں بار بار کرتا ہوں، ہر دفعہ جب یہ لفظ آتے ہیں تو میں جھوم کر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ عجیب قوم تھی، عجیب طرح سے انہوں نے زبان اپنی وضع کی تھی۔ ان کے ہاں تو صحرائی زندگی، بدوی زندگی، ایک قبیلے کے 10 افراد یہاں، پتہ نہیں دوسرا قبیلہ کہاں، زندگی میں کوئی ایک آدھ مرتبہ اس کا آدمی ادھر آیا، ادھر کا آدمی ادھر چلا گیا، وہ اچھی طرح سے پہچانا نہیں جاتا تھا۔ پہچانا وہ جاتا تھا جو بار بار آئے۔ عجیب چیز تھی اس قوم کی زبان۔ یہ عرفن جو ہے یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو متواتر آتا رہے، جو متواتر آتا تھا اسے وہ پہچانا جاتا تھا، اس لیے اس کے معنی ہو گئے پہچانا جانے والا۔ کیا بات تھی اس قوم کی صاحب۔ والمرسلات عرفن، اب دونوں میں سے جو معنی آپ لے لیجئے، جو موضوع نظر آئے۔ وہ کہ جو متواتر بھیجے گئے یہ زیادہ موضوع نظر آتا ہے، الگ تواتر بھیجے گئے، انقطاع نہیں اس کے اندر ہوا۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، وہ مرسلین ہوں، خدا کے پیغامبر ہوں، ملائکہ کی قوتیں ہوں، وہ جماعتیں ہوں جو حق کے علم بردار بن کر آتی رہیں، متواتر آتی رہیں۔ یہ وہ کہا یہ سلسلہ حق و باطل کی کشمکش کا متواتر چلا آ رہا ہے، اس لیے خدا کی طرف سے بھی حق کے علم بردار قوتیں متواتر آتی رہی ہیں۔ اور عرفن کے معنی اگر پہچاننے کے ہیں تو پھر یہ ہے کہ قرآن نے جو ان کی پہچان بتائی ہے اس کی روح سے یہ پہچانی بھی جا سکتی ہیں۔ جب حق کو آپ متعین کریں گے کہ یہ ہے، تو تاریخ میں کوئی قوت بھی جو اس حق کی علمبردار یا تائید میں کھڑی ہوگی وہ معروف ہو جائے گی ہمارے ہاں مرسل کی حیثیت سے۔ خدا کے پروگرام کو کامیاب بنانے والی پیغمبر ہوں، مجاہد ہوں، کائناتی قوتیں ہوں، ان کو پہچانا جا سکتا، اور وہ الگ تواتر آئیں گی۔ پہلی چیز تو یہ کہ خدا کی طرف سے یہ آئی ہوئی قوتیں متواتر جو آتی رہیں جنہیں تم پہچان سکتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے، یہ گواہی دیں گی اس بات کی وہ جو آخر میں بات آئے گی۔ یہ کیا کرتی تھی آ کے؟ فل آصفات عصفن، حق اور باطل، حق کو مغلوب، باطل کو مغلوب کرنا، حق کو غالب کرنا، ہمارے ہاں تو یہی الفاظ ہے۔ قرآن کریم نے اور پھر زبان عربی نے اس کو بڑے ہی ایک سحر انگیز اور حقیقت کشا الفاظ میں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ حق اور باطل ملے ہوئے آپس میں ہوتے ہیں اس طرح سے کہ پہچانے نہیں جاتے۔ باطل